حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو، لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ گالیاں بھی ہیں تو نرم سی جواب دو۔ فرمایا کہ اسے خود شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پریشان ہونے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مخالفین کو شرم آئی جن کی نیک فطرت تھی۔ فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی غصہ دلائے اور جوش پیدا ہو جس سے یا اشتعال پیدا ہو، یہی ہو سکتی ہے وجہ کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمار ہوتا ہے۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو، لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے مامور کیا ہے۔ پھر میں ایسی خفیف باتوں کی کیا پرواہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یا مجھے؟ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو جس زمانے میں آپ نے لکھا، فرمایا کہ اس وقت 2 لاکھ کی جماعت سے زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اور آج ان گالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے 209 ملکوں میں دنیا میں جماعت قائم ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے؟ یہ جو لوگ گالیاں دینے والے تھے انہی لوگوں میں سے یہ لوگ آئے ہیں جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس فتوے کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑھی۔ کفر کے فتوے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جماعت بڑھ گئی۔
اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا۔ اگر کوئی منصوبہ ہوتا اس جماعت کو بنانے کا میرا، تو فتووں کا اثر ہوتا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا اور میری راہ میں فتویٰ کفر بڑا بھاری روک پیدا کر دیتا، لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اسے پامال کر سکے۔ جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا۔ فرمایا کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے؟ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ فرمایا میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بے باکی سے زبان کھولتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں۔ ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے۔